معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کے اندر عبادات کا مجموعہ، عبادات بہت سی ہیں جن کا مجموعہ رمضان میں بجا لانا چاہیے۔ ان میں سے ایک اہم عبادت انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے گھاٹی میں اترتے ساتھ ادراک اور شعور کا جو پہلا جھٹکا انسان کو لگنا وہ یہ لگنا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ 1 منٹ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹال دے، 10 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹال دے کہ میں واپس دنیا میں چند گفتگو ہی کر رہا ہوں، اپنے وارثوں کو کہہ دوں کہ میرا سارا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دو تاکہ میں متقی اور صالح بن جاؤں۔ گویا موت کی وادی میں اترتے وقت ہی انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آئے گا، وہ جو کمائی کی تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی، آگے نہ بیچ سکا۔ آج موقع ہے اس کو آگے بھیجنے کا، آج موقع اس کو آگے بھیجنے کا۔ آج آپ کے پاس 1 منٹ، 3 منٹ، 10 منٹ نہیں ہے، 60 سال، 20 سال، 30 سال اپنی زندگی ہی میں جو انسان آگے بیچ دے بعد کا مال وارثوں کا، اور وارثوں میں سے بھی آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرے نہ کرے، اڑانے والا ہو، اپنی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، آپ کی طرف سے صدقہ کرے نہ کرے، آپ اپنی زندگی میں جو صدقہ کریں گے وہی عند اللہ مقبول بھی ہے، اور وہی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آگے بھیجا ہے۔ آپ کو تسلی تشفی اسی کی ہونی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے جی وارث اچھے ہیں جی، میرے بچے اچھے ہیں جی، میری طرف سے کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیے۔ ابو دہداء کا واقعہ لمبا چوڑا آپ کے دماغ سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ کہنے لگا میرا ہمسایہ ہے، اس کے پاس کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا پڑا ہوا ہے، اس کو کہیں مجھے دے دے، میں چھت ڈال دوں گا، گارڈر پڑ جائے گا۔ رسول اللہ نے اس کو بلا لیا، دے دو یار اسے۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ رسول اللہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کہا بدلے میں کیا دیں گے؟ کہا اس کھجور کے خشک تنے کے بدلے میں میں تجھے جنت میں ایک کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ بندہ کاروباری تھا، بندے کے ذہن میں آیا یہ تو آپ جنت کی بات تو جنت میں آئے گی، دنیا کا بتائیے ہے کیا مال دیں گے مجھے؟ حالانکہ اگر عقل شعور ہوتا تو جنت کا درخت جنت کے گھر کی ضمانت تھا۔ جنت کا درخت مل رہا ہے تو ظاہر ہے جنت میں گھر ملے گا تو اس درخت سے مخزود ہو سکے گا، اور دے بھی کون رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اس نے نہ دیا، رسول اللہ کی بات کو نہ مانا۔ ابو دہداء کے کان سے یہ بات ٹکرائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے وہ جو جنت کے کھجور کے ایک درخت کا وعدہ وہ صرف اسی سے ہے یا ہر اس شخص سے جو اس سے خرید کے بھی لا دے؟ رسول اللہ نے کہا ہر اس شخص کے لیے جو خرید کے بھی لا کے اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے۔ خریدنے چلے گئے، اس کو پتہ لگ گیا کہ آج موقع پیسے کمانے کا۔ ریٹ ہوتا رہا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، وقت تھوڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریٹ یہاں تک کہ ابو دہداء نے اپنی پوری جائیداد کی اس کو پیشکش کی۔ 500 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے، گھر ہے، کنواں ہے، پانی ہے۔ کہا اب تو بیچ دے۔ کہا کیا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا میری تو کل جمع پونجی 500 کھجور کے درخت ہے۔ اللہ کے بندے، ایک خشک کھجور کے تنے کے بدلے میں 500 درخت بھی مل رہے ہیں، کنواں بھی مل رہا ہے، گھر بھی مل رہا ہے، کیا سودا مہنگا ہے؟ کہا نہیں مہنگا، مجھے قبول ہے۔ ابو دہداء دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، بیوی کو کہا باہر آ جا۔ باہر آ جاؤں؟ یہ ہرا بھرا نخلستان چھوڑ کے، یہ پانی کی نہریں چھوڑ کے؟ کہا ہاں بیچ آیا ہوں۔ کس چیز کے بدلے میں بیچ کے آیا ابو دہداء؟ ام دہداء کے اوپر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کہا جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ آیا ہوں۔ کہا تو نے بڑا عمدہ سودا کیا ہے ابو دہداء، تو نے بڑا عمدہ سودا کیا ہے، میں تیرے سودے سے راضی ہو گئی۔ باہر نکلے، پیسے بھی جیب سے نکال کر، ہر چیز وہیں چھوڑا ہے کہ اسی باغ کی کمائی ہے۔ رسول اللہ کے پاس خشک کھجور کا وہ تنا لے کے آ رہے ہیں، 500 درختوں کے، گھروں کے، کنووں کے، پانیوں کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، یہ وہی ابو دہداء ہیں کہ جن کے جنازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم ابو دہداء کے جنازے کے اوپر میں نے جنت کے کھجوروں کے 1,00,000 پودوں کو سایہ کیے ہوئے دیکھا۔
کھجور کا ایک پودا دیا، 1,00,000 پودے جنت میں ملے، ایک پودے کا وعدہ تھا۔ یہ نیت ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آندھی اور طوفان کی طرح رسول اللہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ دین کے جو ادارے ہیں وہ آج آپ کے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ میں کسی سیکولر یا سوشل پرسنالٹی یا ادارے کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کے ضمیر کو ضرور جگانا چاہتا ہوں۔ وہ جو دنیا کے ادارے ہیں جن میں علاج کروڑوں روپے کے ہیں، نام چاہے کینسر ہاسپٹل ہوں یا جو بھی ہوں یا سہارا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی دنیا دار نے بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکیوں کو قبول کرے، لیکن ان کو دینے والے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں، پورا گاڑی دے دیا، پورا پلاٹ دے دیا۔ دین کے اداروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ دین کے اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا معاشرے میں موجود ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مولویوں کے خلاف، وہ بیچارے جو صبح سے لے کے رات تک سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر قرآن کی تعلیم بچوں کو ٹیوشنیں پڑھا کے دیتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، یہ جی حرام ہو رہے ہیں جی، یہ بڑے جی کرپٹ ہیں۔ وہ کرپٹ ہیں، اور جو زکاتوں میں سے، چندوں میں سے لینڈ کروزرے اور گرینڈ کروزرے اور مینجمنٹ کے نام کے اوپر لاکھوں بٹور لیتے ہیں، آپ ان کو پلاٹ دیتے ہیں۔ دین کے اداروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ دین کے اداروں کو جہاں سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے، جو لوگ آپ کو جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ دنیا کی طرف بلانے والوں کے لیے پیسے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ دین کے یہ ادارے قائم ہیں، یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ایک انسان جتنا مرضی امیر ہو جائے، وہ اکیلا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے رفقا کی ضرورت ہوتی ہے، دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، چاہیں تو ایک بندہ پلاٹ لے کے دے سکتا ہے، لیکن وہ جذبہ جو دیگر اداروں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے اچانک، وہ دین کے اداروں کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہونا چاہیے، دین کے اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارے ادارے میں 20 سے زائد بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ہر سال تقریباً 20 سے زائد بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں۔ آپ احباب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایک بچے کی نماز جمعہ کے فوراً بعد آمین بھی ہوگی، اور رمضان کے حوالے سے سارے کا سارا پروگرام آپ لوگ جانتے ہیں۔ خواتین کا جو قرآن پاک کا پورا ترجمہ کلاس ہے وہ شروع ہو گئی ہے، وہ آپ آج رجسٹریشن کروائیں۔ رمضان میں اس کے اوقات فرق ہیں، ابھی یہ جو 4 دن باقی ہیں ان میں ان کے اوقات فرق ہیں، تو جو خواتین قرآن پاک کی کلاس پڑھنا چاہتی ہیں، پورے کا پورا دورہ قرآن کرنا چاہتی ہے، وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں اس دورے میں۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ خواتین کی یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ لاہور کے اندر خواتین کی سب سے بڑی مسجد ہم نے بنا لی ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ خواتین کا سب سے بڑا ادارہ بھی بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی حفظ کی 20 بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو دین کے ان اداروں کو، اور مزید آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں بھی رکھا تھا کہ ہم آگے 1600 نمازیوں کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ آج جو جگہ کا ریٹ ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ لوگوں کی توجہ، لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اور آج جگہ نسبتاً کچھ سستی ہے، کل کو مہنگی ہو جائے گی۔ تو آپ احباب سارے کے سارے اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر بھی تعاون کریں۔ انشاءاللہ نماز تراویح بھی ہوگی، دروس بھی ہوں گے، دعاؤں کا سلسلہ بھی ہوگا، سحر و افطار کا بھی انتظام ہوگا۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احباب جنہوں نے روزہ رکھنا ہو یا جنہوں نے روزہ افطار کرنا ہو، وہ احباب آیا کریں۔ یہ خالصتاً روزے داروں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ بعض احباب ہم دیکھتے ہیں، ان کو روکتے تو نہیں ہے، ظاہر ہے جو آ گیا، لیکن بعض احباب جو روزہ بھی نہیں رکھتے وہ بھی افطاری کے وقت آ جاتے ہیں اور سحری کے وقت آ جاتے ہیں، تو ان کو خود اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔